بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے خاندان سے ایک اور گرفتاری ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کے بڑے متحرک بھی اور نوجوانوں میں بڑے مشہور وکیل حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حسان نیازی عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ مشہور کالم نگار بھی ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے ہیں، اس میں بھی بطور تجزیہ کار آتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حسان نیازی۔ اور حسان نیازی کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے حوالے سے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی یہ کہہ چکے ہیں کہ یعنی ان سے ایک دفعہ سوال ہوا چند دن پہلے کہ جی آپ کے بیٹے کہاں ہیں حسان نیازی، تو انہوں نے کہا جی 9 مئی کے بعد 2-3 دن کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہے کہ اسی طرح سے روپوش رہے کیونکہ یعنی لاپتہ ہونے سے بہتر ہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ بیٹا میرا لاپتہ نہ ہو جائے، ان کو یہ ڈر تھا۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ جی کیونکہ میں، اور پھر پوچھا کہ جی وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ تاکہ اس کو پھر پکڑ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حسان عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہے، 9 مئی کے 2 سے 3 روز بعد میری ملاقات ہوئی تھی حسان سے، میں اب آپ کو اس کی لوکیشن نہیں بتاؤں گا، نہیں تو پھنس جائے گا۔ میرا بیٹا چھپنے والوں میں رہے، لاپتہ ہونے والوں سے تو بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ بھئی وہ چھپا رہے، بہتر ہے لاپتہ نہ ہو جائے۔ اب گرفتاری کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب لکھتے ہیں حسان کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، میرا بیٹا حسان خان ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے، مجھے امید ہے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور قانون سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر ایک کو یہی خوف ہے کہ بھئی قانون کے علاوہ نہ کچھ ہو، لاپتہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے عمران ریاض خان کا آج کچھ پتہ نہیں۔ ابھی سندھ کے ایک بہت سینئر بڑے مشہور صحافی ہیں، ان کا قتل ہو گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا انسان یہاں پر بولے، کیا انسان کہے، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے ملک کے حالات کیا ہو گئے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان میں فسطائیت جاری رہی، محرم الحرام میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا، یوم آزادی پر بھی ظلم جاری، جہاں عمران خان سمیت دیگر ہزاروں بے گناہ پاکستانی آزادی کے موقع پر قید پڑے ہیں، وہیں آج یوم آزادی پر پاکستان کے ایک اور بیٹے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک طرف یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ٹریبیون نے ایک خبر چھاپی ہے کہ کور کمیٹی نے، تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اس پر بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کیس چلایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے جس طرح سے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں عمران خان صاحب کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کو سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں گھر سے کھانے کی، پانی کی، کسی چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آج آ کر ایک جائے نماز کی اجازت دے دی اور قرآن پاک کی، یہ ٹوٹل اب تک اجازت ملی ہے۔ اور اسی حوالے سے شعیب شاہین صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے جو باتیں کی، اور غالباً کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے تفصیل سے سب کو اس بارے میں بتایا ہے، پوری قوم کو۔ اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اب جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اب ایک اور کھیل شروع ہو گیا ہے، اور وہ کھیل عجیب و غریب ہے کہ جی اختر مینگل صاحب ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا ہے کہ جی آپ تو اسی در پر گر گئے ہیں جا کر جس کے خلاف آپ کہتے تھے ہم جد و جہد کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ نے تو اوپر سے کمال ہی کر دیا، انہوں نے کہا جی شہباز شریف والا جو فارمولہ ہے وہی اب نواز شریف صاحب اپنائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، 30 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب بھی اب تارا اور ستارہ کا کھیل کھیلیں گے، خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اختر مینگل صاحب کو بھی یاد آ گیا ہے کہ وہ بلوچستان کے تو حقوق لینے تھے، وہ بھی خط لکھ رہے ہیں کہ جناب وہ لاپتہ افراد ان کو یاد آ گئے ہیں اب دوبارہ کہ جی آپ نے یہ انوار اللہ کاکڑ کو کیوں وزیر اعظم لگا دیا، یہ تو کیئر ٹیکر نہیں، یہ تو انڈر ٹیکر ہے، اور یہی لوگ تو ملوث رہے ہیں اس طرح کے کاموں میں، اور اس طرح کے ان پر الزامات، اور یہ سب کہ جی آپ نے کیا کر دیا، آپ نے تو بلوچستان کے حقوق پامال کر دیے، آپ نے تو ایئرپورٹ کا نام کسی اور پہ رکھ دیا، آپ نے یہاں کوئی ترقی نہیں کی، سی پیک آپ کا کیا فائدہ ہو بلوچستان کو۔ یہ اب حکومت میں رہنے کے بعد، وزارتوں کے انجوائمنٹ سارا کچھ لینے کے بعد اختر مینگل صاحب کو اب یہ یاد آ گیا ہے۔ اب سندھ کے بھی ایک سابق ایم این اے ہیں نون لیگ کے، وہ بھی جناب اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی تو اشتہاروں پہ پیسے لگا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، اور یہ نون لیگ کے جناب سابق ایم این اے ہیں، اور انہوں نے یہ ہیں جی کھیل داس نے
یہ الزامات لگائے جی پیپلز پارٹی نے تو اشتہاروں میں پیسہ لگا دیا جی، ہم نے کراچی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، جاپان میں وہ سہولیات نہیں ہیں جو ہم کراچی میں دے رہے ہیں، اس طرح کی بات. تو یہ اب جوتیوں میں دال بھی بٹنی ہے، انہوں نے اب ایک دوسرے کے خلاف بھی بولنا ہے کہ ہم کچھ تو اپنی ساکھ بحال کریں. لیکن لوگوں کی توجہ کہیں اور ہے. جو آج زیر عتاب ہیں، جو آج گرفتار ہیں، جن کے ساتھ یہ سارا سلوک ہو رہا ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اب ان کو سزائے موت دے دی جائے گی، ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جائے گا. کیا کریں گے آپ؟ جیل سے نکلنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا وہی ہوگا جو آپ نے علی محمد خان کا دیکھ لیا ہے. ان کی مقبولیت آپ دیکھ لیجئے کہاں پہنچ چکی ہے. یعنی بڑے بڑے ادارے، یہ جو انفارمیشن وزارت اطلاعات و نشریات یا دیگر اس طرح کے ادارے جو ہیں پاکستان میں، وہ ان کے آگے بچے لگ رہے ہیں. بچے وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور آپ اس کی ذرا ریچ دیکھیے. آپ علی محمد خان اکیلے کے انٹرویوز دیکھ لیں، اکیلے کے اس وقت ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں آپ، اور باقی وہ آج اکیلے رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ اب مقبولیت یہ ہے کہ دیکھیے، چونکہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے، میں آپ کو اندر کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ ریٹنگ کا بھی بڑا ہوتا ہے ان کو معاملہ. تو اب ورنہ 4 گیسٹ بٹھائے ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کی ریٹنگ آتی ہے ان کو یہ اکیلے بھی ہم لینے پر مجبور ہوتے ہیں. تو علی محمد خان ان میں سے ایک ہے کہ جناب وہ اکیلا بندہ آئے گا، وہ کہے گا جی میں اکیلا کسی سے ایسی فضول بحث اور یہ نہیں، اور وہ سب کو سنا رہا ہے اور بڑے طریقے سے. اور عمران خان صاحب کی وہ بلے بلے کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب اکیلے ہی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جیل سے نکلنے کے بعد 10 دفعہ گرفتاری کے بعد آپ دیکھیے ان کا لیول میچورٹی کا، ان کے مقبولیت کا، وہ تو اب ایک ہوتا ہے نا کہ کندن بن کے، وہ سونا جو ہے نا جی کندن بن جاتا ہے. تو یہ جب آپ اس طرح سے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس طرح پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں آپ لوگوں کو پکڑیں گے تو ان کو آپ سیاسی طور پر بہت لیول پر لے جاتے ہیں. وہ کرپشن ہو، 2 نمبری ہو، کسی نے جرم کیا الگ بات ہے، لیکن جب آپ اس طرح پولیٹیکلی کسی کو پکڑیں گے تو کہانی اور ہو جائے گی. اب شعیب شاہین صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف یہ سلو پوائزننگ کا اور اس پر لوگ بڑا تشویش کا اظہار کریں. میں نے آپ کو ٹریبیون کی خبر کوٹ کر دی ہے. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں جی عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے گئے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، ججمنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ باقی مقدمات میں بھی عمران خان کی ضمانت منسوخ ہو جائے عدم پیروی پر. 7 روز میں بس ایک وکیل سے اب تک ملاقات کرائی گئی. عمران خان پر 180 مقدمات ہیں، کسی ایک وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں، گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں، عام قیدی کو جو سہولتیں ہیں وہ بھی عمران خان کو نہیں دی جا رہی. چھوڑیں ایک سابق وزیر اعظم کو، عام قیدی والی سہولتیں بھی نہیں میسر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پٹیشن دائر کرتے ہیں، چیف جسٹس نوٹس کرتے ہیں اور اس پر بھونڈا مذاق کیا جاتا ہے. حکومت پنجاب کا نمائندہ کہتا ہے ہمارے پاس اڈیالہ جیل میں ایک قیدی رکھنے کی گنجائش نہیں. اور کمال ہے عدلیہ پر بھی وہ کہتے ہیں اس موضوع پر ریکارڈ فراہم کریں، ہم پھر دیکھیں گے. اب یہ باتیں پوری دنیا میں اثر دکھا رہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف، اور ابھی 14 اگست پر بھی جس طرح لوگ نکلے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. پاکستان میں جس طرح پکڑ دھکڑ ہوئی ہے کہ جی جھنڈا نہیں لگانا، فلانی چھاپے مارے گئے، بیان لیے گئے، لیکن پھر بھی وہ اثر نہیں ہوا. شہر شہر لوگ نکل آئے، یعنی انتہا ہو گئی، کمال ہو گیا. اس پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو بتائیں گے. اور ایک اور بڑی خاص بات کہ جیل سے جی عمران خان کیا کمال دکھا رہا ہے جیل میں ہوتے ہوئے بھی. اچھا اب یہ سنیے کہ شعیب شاہین صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی متصب جج کے فیصلے کو بھی آپ منسوخ نہیں کرتے جس پر لکھا ہے اڈیالہ جیل میں رکھیں. یہ جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ تھا، اس میں لکھا تھا اڈیالہ جیل، لیکن نہیں لکھے گئے. تو کیا جیل سپرنٹنڈنٹ عدلیہ سے بھی بالاتر ہیں؟ عمران خان کو اٹک جیل میں اس لیے رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں، وہاں کوئی سہولت دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں ہیں ہی نہیں. اڈیالہ جیل کی بجائے اٹک جیل رکھنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا گیا. عامر فاروق صاحب پر ہم نے نو کانفرنس کیا تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کیس تو میں ہی سنوں گا. ہم ان کو کہتے ہیں انصاف نہیں کرتے تو خدا را اس کیس سے خود کو الگ کر لیں. ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، انصاف کا قتل نظر آ رہا ہے. گھر کا کھانا، سہولتیں ایک عام قیدی کو بھی مل سکتی ہیں مگر آپ دینے کو تیار نہیں. ہم وکیل 1 ہفتے سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں مگر ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 وکلاء کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہے. الزام لگایا کہ یہ وکلاء نے پولیس والوں کے کپڑے پھاڑ دیے. 2 نہتے وکلاء نے کیسے وردی پھاڑ دی؟ ہزاروں کی تعداد میں نفری تھی، آنے کیسے دیا؟ جو وکیل پہلے مل کے آیا اسے ایف آئی اے نے 8 گھنٹے کے لیے حبس بھیجا میں رکھا، یہ نعیم حیدر پنجوتا کو.
اگلے دن خواجہ عارف صاحب کو نوٹس کر دیا ایک متعصب شخص جو کہہ رہا ہے کہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہی تھا تو پوسٹ کی ذمہ داری بھی آپ کی ہی ہے, جواب دینا ہوگا. ساری دنیا نے وہ پوسٹ دیکھی مگر کوئی سوال نہیں کر رہا ان سے, الٹا ہم سے سوال کیا جا رہا ہے. اس بارے میں بھی ان کو بلایا جا رہا ہے, جی آپ نے پوسٹ کا ذکر کیوں کر دیا ہے جی ایف آئی اے میں, ہمیں بتا دیں اپنے کس کلائنٹ سے ہم ملاقات کریں, رہنمائی لیں اور کیس آگے لڑیں. بنیادی حقوق ہی پورے نہیں کیے جا رہے ہمارے. ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ جب چاہیں وکیل مل لیں. عدلیہ ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد بھی نہیں کرایا جا رہا. ایک بات بتا دوں, عمران خان اب بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف فولاد بنا کھڑا ہے, ملک سے گیا نہ جائے گا. عوام آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان کی مقبولیت کے خلاف پروپیگنڈا فیل ہو چکا ہے. اور دوسری طرف جناب خبریں لگ رہی ہیں جی نواز شریف صاحب جی لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے بذریعہ لاہور, پھر اسلام آباد پہنچیں گے بذریعہ روڈ لاہور جائیں گے. صالح ظافر صاحب وہی جو پہلے بھی جب کو ہوا تھا مشرف کا تو اس دور میں لکھ چکے ہیں کہ ان کے نواز شریف صاحب کے پتہ نہیں بیڈ روم سے کیا کیا ممنوع چیزیں برآمد ہوئی تھیں. اب وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور یہ شہباز شریف صاحب لندن جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ایک طرف یہ ان کے لیے جناب سارا میڈیا اور سب کچھ لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بڑے جناب وہ جس طرح خود انہوں نے کہہ دیا جی میں تو آنکھ کا تارا ہوں, اور اب نواز شریف صاحب بھی آ کے وہ کریں گے. ان کے لیے جناب پبلسٹی ہو رہی ہے, سارے چینلز ان کے لیے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ بھرمار ہے آپ دیکھ رہے ہیں اشتہارات کی. لیکن عوام اور عوامی جو اب چینل ہے نا وہ اب ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ہے جس سے اب ان کی جان جا رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں, سڑکوں پر دیکھیں, ہر طرف دیکھیں تو بات عمران خان کی ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی اب لوگ اس پر کنسرن ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق عمران خان کو کیوں نہیں مل رہے, اور ان کے وکلاء جو ہیں جو باتیں بتا رہے ہیں یہ نوٹ ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ٹریبیون نے بھی اس کو چھاپا ہے. تو یہ باتیں اب چھپ نہیں سکتی, میڈیا آپ کو بے شک میں دکھائے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. اللہ حافظ.